اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دسترخوان ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جو دسترخوان کے نام پہ رکھ دی گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا ڈائننگ ٹیبل جو ہے، آپ کا جو دسترخوان ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، وہ ٹیبل جس کے اوپر آپ کھانا چنتے ہیں، رکھتے ہیں، یا جو لوگ نیچے جو سنت کے طریقے مطابق ہے وہ نیچے بھی جو رکھتے تھے، جیسے آپ نے دعوت اسلامی والوں کو دیکھا ہو، تو یہ اسے کہتے ہیں دسترخوان۔ تو یہ دسترخوان انسان کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نام پہ ہمارے قرآن مجید میں سورہ ہے۔ تو اب دسترخوان پہ کیا کیا سجانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ پہلے پارے جتنے گزرے ہیں اس میں توحید، رسالت، عقیدہ، یہ ذہن کے لیے، روح کے لیے، معاشرے کے لیے، اب کچھ باڈی کے لیے بھی تو چاہیے۔ اب یہ باڈی جو ہے یہ زمین سے بنی ہے، اس کی روٹی زمین سے آئے گی۔ روح جو ہے وہ آسمان پہ بنی ہے، امر رب ہے، اس کی روٹی اوپر سے آئے گی۔ تو مختصر سے وقت میں جو چیز دینا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے سٹارٹ ہو گیا۔ اے ایمان والو، جو وعدے کرتے ہو نا پورے کرو، ٹھیک ہے؟ وعدے اپنے پورے کرو، باہر کے ممالک میں ہو، کسی سے بھی وعدہ کرو، تم وعدہ پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چپائے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تمہارے لیے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ کہ جن کی تلاوت تم پر ہوگی، یعنی مزید ڈیٹیل بتائی جائے گی تمہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرو، حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ پہ آبجیکشن نہیں لگا سکتے۔ اکثر بندہ جب امیر ہوتا ہے نا تو وہ اللہ رسول پہ آبجیکشن لگانے لگ جاتا ہے۔ اس کی اپنی عقل کتنی ہے؟ کوئی عقل نہیں، اس کو جو لکھ کے دے دیا وہ آگے پھیلا رہا ہے۔ صحیح؟ تو اصل تو علم اس کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے نا۔ باقی جو آپ نے علم لے رہے ہیں وہ آپ کو کوئی دے رہا ہے تو آپ لے کے آگے چلا رہے ہیں۔ ہم اپنی عقل کو استعمال بہت کم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اشارتاً سمجھ جایا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، شاعر اللہ جو ہے، میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں۔ اے ایمان والو، شاعر اللہ کی تعظیم کرو، بے حرمتی تمہارے لیے حلال نہیں ان کی۔ اب یہ اگر اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا، مجھے آگے جانا ہے، لیکن میں اشارہ دیتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا یہ نکات ہے۔ شاعر اللہ جو ہے ان کی توہین نہیں کرو، تم احترام کرو اس کا۔ اب وہ کون کون ہے جن کا آپ نے احترام کرنا ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ شہر الحرام، یہ 4 جو مہینے ہیں ان کی عزت کرو، واہ، ان میں ایک رجب بھی آتا ہے، ان کی عزت۔ وللہدیہ، وہ اونٹ جو ذبح ہونے کے لیے مکے میں جا رہا ہے اس کی عزت کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ساری کتابیں کٹھی کر کے نا نکر پہ رکھ لو جہاں لکھا ہوا شرک 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 شرک۔ اب ذرا قرآن مجید ہے، وہ جو اونٹ ہدیہ، اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، اس کی عزت کرو۔ وللقلائد، کچھ اونٹ ہوتے تھے کہ وہ دوسرے گاؤں سے چلائے جاتے تھے کہ یہ وہاں جا کے ذبح ہوں گے اللہ کے نام پر، ان کے گلے میں قلائد ہار ڈال دیا جاتا تھا۔ تو جس کے گلے میں تمہیں نشانی نظر آ جائے کہ اس نے جا کر حج میں ذبح ہونا ہے، اس کی عزت کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ والآمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو خانہ کعبہ جا رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رضا تلاش کرنے کے لیے، اس کی بھی عزت کرو۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا۔ تو مسلمانوں،
جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں نا ان کی عزت اور تعظیم کرنا شرک نہیں ہوتا. یہ میں قرآن ہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. میں تو حدیثیں بھی بہت کم ٹچ کر رہا ہوں درس میں، اس لیے کہ درس قرآن ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ہمیں دیے. اصل مقصد کی طرف آ جائیے جو ہمارا دسترخوان ہے. ہمارے دسترخوان پہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام نے دو چیزیں جو ہیں وہ دیکھی. ایک یہ دیکھا ہے کہ طبیعت کو اچھا لگے، دوسرا یہ دیکھا ہے کہ اس کا باڈی پہ اثر جو ہے وہ غلط نہ پڑے. یہ اسلام نے چیزیں دیکھی. تو ہمارے دسترخوان پہ جو ہوں، کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہماری سمجھ میں نہ آتی تو واضح کر دی. حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے. میتہ مردار حرام ہے تم پر، یہ تم نہیں کھا سکتے. مردار کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی کسی مرض کی وجہ سے مر گیا اس کو کہتے ہیں مردار. تو آپ کی ٹیبل پہ مردار نہیں ہونا چاہیے. اب وہ مردار حرام کیوں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ہمیں اعتراض کی اتھارٹی نہیں ہے. کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ تمہیں سمجھ آ جائے کسی دور میں تو ٹھیک ہے. پہلے آپ یہ یقین کر لیں گے یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ پہلے یقین ضروری ہوتا ہے. تو یہ تو 1441 سال گزر گئے ہیں بھائی. یہ تو تاریخ نے ثابت کر دیا، ہر چیز نے، بلکہ تجربوں نے بھی ثابت کر دیا کہ قرآن سچی کتاب ہے. صرف مسلمان کا ابھی تک یقین نہیں آیا. اب وہ جس دن اس کا یقین آئے گا تو پھر کچھ بہتری ہو جائے گی. مردار کو نہیں کھانا. کیوں؟ وہ مرا پتہ نہیں کس وجہ سے، آپ کو نہیں معلوم. اگر آپ نے اس کو جا کے پکا کے کھا لیا تو جس بیماری سے وہ مرا ہے اسی بیماری سے آپ مر جاؤ گے. اللہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے. یہ مردار کو نہیں کھانا. تمہاری ٹیبل کے اوپر مردار نہ ہو. وَالدَّمُ، خون حرام ہے. تمہاری ٹیبل کے اوپر دسترخوان پہ خون نہیں ہونا چاہیے. پرانے دور میں لوگ بھی تھے، اب بھی تھے. پرانے دور کو چھوڑو، اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ جو ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں نیچے انہوں نے وہ اتنا بڑا برتن رکھا ہوتا ہے، وہ پورا خون اس کے اندر آتا ہے، پھر اس کو ہلاتے رہتے ہیں. جیسے آپ بریک فاسٹ میں انڈے کو نہیں کرتے، ایسے ہلاتے رہتے ہیں. یہاں امریکہ میں کئی جگہوں پہ آپ جاؤ وہ ملے گا آپ کو بند. لیکن آپ کے ٹیبل کے اوپر مسلمان ہو، آپ کے ٹیبل پہ خون نہیں ہونا چاہیے. دو وجہ سے. اب دیکھو نا، صرف وہ ایک چمگادڑ نے پورا بڑا غرق کر دیا نا دنیا کا. سارا لاک ڈاؤن ہوا پڑا. تو یہ اگر دسترخوان پڑا ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا. مسلمانوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے یہ دسترخوان، سورہ دسترخوان آ گئی کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کھانا کیا ہے. اب وہ خون دو وجہ سے تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر بیماری خون میں پنپتی ہے. یاد رکھیے وہ خون، اس لیے لیبارٹریز میں جو تجربے کیے جاتے ہیں وہ خون پہ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر جراثیم جلدی سے جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے سٹمک کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس کو ہضم کرے. اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں. تو یہ اللہ کو پتا ہے. آپ تو تحقیق کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا نا. تو اس لیے خون آپ کی ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے نہیں پینا. کون سا خون؟ دم مسفوح، بہتا ہوا خون. تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تمہاری ٹیبل کے اوپر خنزیر، پورک، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی، کوئی بھی نہ ہو. ٹیبل کے اوپر اس کا کوئی حصہ کسی شکل میں وہ تمہارے نہ ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اکثر لوگ ہمارے جو ہیں وہ جانتے ہیں جو بیماری انسان کو لگتی ہے وہ بیماری اس کو بھی لگتی ہے. اس کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بڑی دیر کے بعد جا کے ہضم ہوتا ہے. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے آپ گوشت کھاتے ہو نا، جراثیم ہر گوشت میں ہوتے ہیں. لیکن جب اس گوشت کو آپ پکاتے ہو، وہ چکن ہے، بیف ہے، گوٹ ہے، اسے جب آپ پکاتے ہیں تو کچھ جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کے پکانے سے مر جاتے ہیں. جیسے آپ پکاتے ہو تو جس طرح انڈیا اور پاکستان کے پکاتے ہیں وہ تو جانور بچ جاتا ہے، بڑی مہربانی ہے اس کی. ورنہ جس طرح وہ بھونتے ہیں اس کو ٹکا کے تو ہر چیز مر جاتی ہے جتنی دیر بھوننے پہ لگاتے ہیں. کچھ بچ جاتے ہیں، وہ جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی ہے اسٹمک میں
وہ وہاں جا کے مر جاتے ہیں. واحد یہ لحم الخنزیر ہے کہ یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، وہ جراثیم پھر بھی نہیں مرتے، پکانے سے بھی نہیں مرتے، پیٹ میں جانے کے بعد بھی نہیں مرتے. اور اگر یہ پیٹ میں سے وہاں سے اس کا کوئی جراثیم نکل کر جسم کے کسی عضو میں پھنس گیا اور وہاں اس نے انڈے دے دیے اس جراثیم نے، تو پھر وہ جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے. اس کا تجربہ ہوا ہوگا جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، جو بہت زیادہ پورک کھاتے ہیں، ان کے جسموں کی حیات دیکھا کریں. وہ جراثیم نے انڈے دے دیا، وہ بے ڈھنگا جسم ہو گیا، عجیب طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے. ایک جو زیادہ جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے یہ واحد دنیا کا جانور ہے. آپ چڑیا کو دیکھ لیں، ایک طوطے کی قسم ہے، وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے باقی جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، ایون کہ کتا، اس میں بھی غیرت ہے. واحد یہ جانور ہے جس میں غیرت ہی نہیں. بس اس سے آسان میں نہیں کر سکتا بیان. تو جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر انسان کی باڈی پہ پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ اپنی دادی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، آپ اپنی وائف کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، آپ خود پکا کے کھائیں، آپ بازار سے لے کر آئیں، پھر بازار میں بھی پکانے والا مسلمان ہو اس کے ہاتھ کا کھائیں، پکانے والا غیر مسلم ہو اس کے ہاتھ کا کھائیں، ہر ایک کے کھانے کا اثر دوسرا ہو. یہ مسلمانوں اس چیز کو اگر آپ سمجھ جاتے، پرانے دور کے اندر آپ ہسٹری پڑھیے، آپ نے تو چھوڑ دیا نا ولیوں کو پڑھنا، ان کے باورچی اپنے ہوتے تھے. یار وہ درویش آدمی ہیں، وہ غریب ہیں، کوئی ان کی اتنی زمینیں نہیں، وہ اپنا باورچی اپنا کیوں رکھ رہے؟ کیا ریزن اس کی؟ وہ اپنا باورچی کیوں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ باورچی جب کھانا پکاتا تھا، ایک تو وہ 5 ٹائم کا نمازی ہوتا تھا، وہ ان کا اپنا مرید ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اور وہ کھانا جب پکاتا تھا تو وضو سے پکاتا تھا. کھانا پکاتے ہوئے وہ درود شریف پڑھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ تم کمپیئر کرنا اپنی بیوی کے، آج کی جو بیوی ہے جن کی عمریں 50-60 ہوگی وہ نہیں، جو ابھی شادی کر رہے ہو، اب کی کھانا اور اپنی دادی کے ہاتھ کا کھانا، دونوں کے کھانے کو کمپیئر کر لینا. پکا تو دونوں سیم رہی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ اب میں اپنی بہنوں سے پوچھوں گا کہ جب تمہاری امی پکاتی تھی تو کیسے پکاتی تھی، مجھے بتا دو. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. تمہاری امی، تمہاری دادی جب کھانا پکاتی، میں نے اپنی نانی کو سنا ہے، میں نے انہیں دیکھا کھانا پکاتے ہو، آج تک ان کا ٹیسٹ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ میری والدہ میں بھی نہیں تھا. اور میں نے اپنی نانی کو سنا خود، پہلے تو وہ صبح اٹھتی تہجد پڑھتی تھی، اس کے بعد انہوں نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درود شریف وہ پڑھتی رہتی تھی کھانے میں. کیا ٹیسٹی کھانا ہوتا تھا. ان کے دور میں اتنی کتابیں نہیں چھپی تھی کھانے کی، فوڈ کے نہ ہی چینل تھے. یہ یوٹیوب تو آپ کو پاس ہے، سامنے کھول کے کھانا پکا لیا. ان کے دور میں تو نہیں تھے چینل، ان کے دور میں تو نہیں کتابیں تھی، تو ان کے کھانے ٹیسٹی، پھر ٹیسٹی تو ہمارے ہونے چاہیے، ہمارے ڈیزائن دار ہوتے ہیں، ٹیسٹ اور چیز ہوتی ہے. وہ بسم اللہ. تو اسی لیے اولیاء کرام باورچی جو رکھتے تھے وہ رکھتے تھے جو نماز پڑھتا ہے. باورچی وہ رکھتے تھے کہ جو بسم. اور پھر ایک اور سنو بڑی غور سے بات، بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ، آپ کا باورچی اپنا تھا. ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، نہیں کھانا. حضور کیا گستاخی ہوگی مجھ سے. فرمانے لگے، اب جملہ سب سن لو غور سے. آپ کہتے ہیں نا کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے جی، جو دل کرے مزیدار کھا لیں. کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پکانے کا اثر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کھانا لے جاؤ، ہم نہیں کھائیں گے. حضور کیا گستاخی ہوئی. فرمانے لگے جب تو کھانا نکال رہا تھا تو تو نے غصے سے چمچہ دیکھ کے اوپر مارا تھا، اس غصے کی وجہ سے کھانے میں وہ اثر ہو گیا ہے کہ اب اگر میں یہ کھانا کھاؤں گا تو میرا قلب اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ہے سوچ؟ صرف غصے سے چمچہ مارا ہے. باقی ابھی چھوڑیے، ان جیسا حلال کھانا کہاں ہوگا. اولیاء کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کسائی نے گوشت بیچا ہے یہ بکری چوری کی ہے یا مول لایا ہے، وہ تو ان کو تو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا. امام اعظم رحمہ اللہ کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ بکری جو ہے وہ چوری ہو گئی. ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، آپ نے پھر جا کر پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو ان صاحب نے بتایا جی اتنے سال ہوتی ہے نارمل. اتنے سال گوشت ہی نہیں کھایا بکری کا. یہ ہے دسترخوان. مسلمانوں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، چونکہ ہمارا علم نہیں تھا اس لیے ہمیں چھوٹی لگی. یہ دسترخوان بہت بڑی چیز ہے.
حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا؟ ان کو رابعہ بصری بھی بولتے ہیں. کچھ لوگ بڑے علامہ بن جاتے ہیں, تھوڑا سا پتہ چلتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم مفتی اعظم اور اردو مولا ہم ہیں. یہ رابعہ بصری بھی ساتھ ہی, رابعہ بصری سب بڑے بڑے علماء نے بولا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. رابعہ بصریہ بھی ٹھیک ہے, بصری بھی ٹھیک ہے. ایک دن ان کے ابا جی کھانا پکا ہوا تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تب آپ کی عمر چھوٹی تھی, تو لقمہ لیا تو ادھر ہی لقمہ ہے اور روئے جا رہی. ابا پوچھتے بیٹے کیوں رو رہی؟ میں نے حضرت رابعہ بصری پہ لیکچر میں نے دیا, 2 ملین لوگ اسے سن چکے ہیں, اسے سنیے ذرا. ابا پوچھا بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ اب ذرا جملہ سنیے گا اس بچی کا. کہنے لگی ابا جی پتہ نہیں حلال ہے کہ حلال نہیں ہے. ان کے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا انہیں, لیکن بیٹی کی فکر دیکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ استغفر اللہ ایسے نیک گھرانے کے, لیکن اس سوچ بچی کی دیکھیے کہ وہ دسترخوان کی کتنی فکر رکھ رہی. تو یہ جو خنزیر دسترخوان کے اوپر, اسے نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی سازش کے تحت آپ کے برین میں ڈالا جاتا ہے اسے, یہ دیکھیے. اس لیے بہت مسلمانوں احتیاط کیا کریں. اکثر مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں امریکہ میں جب آئے تو او جی کیا کریں جی, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, کیسے جانچیں کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے. میں کہا یار یہ نہ بولنا, اللہ بھی نہیں مانے گا یہ تمہارا جھوٹ. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا پتہ نہیں چلتا, ہمیں علم نہیں, یہ کچھ نہیں ہے. میں کہا یہ IRS والے کو کہنا کسی دن, پولیس والے کو کہنا مجھے پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تو پہلے دن امریکہ میں آیا ہو تو آتے ساری سگنل توڑنا اور پولیس والے کو کہنا مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہ تمہیں آگے سے ٹکٹ 150 کی دے کے گا ویلکم, ٹھیک ہے. یہ اس کو بتانا, جو چیزیں جاننے والی ہوتی ہیں وہ جاننی چاہیے. کسی دن سان فرانسسکو پہنچنا, بتانا میرا فرسٹ ڈے ہے, سگنل توڑنا یا کوئی لا توڑنا, تمہیں وہ ویلکم کر کے $150 کی ٹکٹ دے گا خوشی سے. دین کو بزیچہ یا طفال بنا کے رکھ دیا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمارا کوئی ہے نہیں, جو آتا ہے وہ ہمیں لے کے نکل جاتا ہے. ہمارا بکریوں والا حساب ہو گیا ہوا ہے. تو دسترخوان کے اوپر اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جھوٹ ہے. ویسے جھوٹ ہے, یہ میں نے خود مشاہدہ ہے میرا. گروسری لینے کے لیے میں جاتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سارے ایک بھنڈی کو وہ بیوی چیک کر رہی تھی, ایک بھنڈی کو. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا. جتنی بھنڈیاں اس نے لینی تھی ساری کے کنگرے اس نے پہلے توڑے. کڑک کی آواز آتی تھی تو وہ بھنڈی لیتی تھی, کڑک کی آواز نہیں آتی تھی وہ بھنڈی نہیں لیتی تھی. واہ, ایک ہنڈیا کی بھنڈی کو ایک کو چیک کیا. اور یہ زندگی, یہ دین, یہ دسترخوان, اس کو ہم چیک نہیں کر رہے. وہ جو بڑا مشکل ہے, کیسے چیک کریں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرو, آگے چلو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا. تو ٹیبل کے اوپر خنزیر نہیں ہونا چاہیے. اب ٹیبل پہ ایک اور چیز نہیں ہونی چاہیے, وما اہل لغیر اللہ بہ. اس کا ترجمہ ہر بندے نے اپنی مرضی سے کیا. جس نے ساری دنیا میں انتشار پھیلانا تھا, فرقہ وارائیت پھیلانی تھی, سب کو کافر بنانا تھا, سب کو قتل کرنا تھا, یہ منشور تھا. انہوں نے کہا جی اہل لغیر اللہ کا مطلب ہے کہ جس جانور کو کہا کہ یہ جانور فلاں صاحب کا ہے, غوث پاک کا ہے یا فلاں کا ہے, وہ حرام ہو گیا. حالانکہ اس کا ترجمہ نہ ڈکشنری کے لحاظ سے یہ بنتا ہے اور نہ عقل کے لحاظ سے یہ بنتا ہے. کوئی بے وقوف احمق آدمی ہوگا جو اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ ایک جانور کو یہ کہا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے یا یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے تو وہ حرام ہو گیا. وہ کیوں؟ میں اس کو احمق کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے احمق کہہ رہا ہوں کہ جی جو کسائی 60 بکرے لے کر آتا, بڑے بڑے کسائی ہیں جناب, ان کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں. وہ جو بکرے لے کر آ رہا ہے, وہ بکرے جب لے کر آیا تھا تو کیا نیت کی تھی اس نے؟ میری امی جان کے بکرے ہیں یا اللہ پاک کے بکرے ہیں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ جب گیا تھا تو وہ گیا تھا کہ میں بکرے بندوں کے لیے لینے جا رہا ہوں, بندوں کے بکرے ہیں, یہ بیچنے ہیں مجھے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کے بکرے ہیں. نہیں, اللہ تو کھاتا ہی نہیں ہے, وہ تو بکرے لینے آئے گا ہی نہیں. تو وہ اسی کی نیت کے بکرے لائے گا جس نے بکرے خریدنے ہیں. تو سارے کسائیوں کا بزنس حرام. اس لیے تمام کسائیوں کو چاہیے کہ ان مولوی کو جا کے پکڑے جس مولوی نے کہا تھا کہ غوث کا بکرا حرام ہے, کیونکہ وہ ان کا کاروبار حرام کر رہا ہے. وہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ جو بڑے امیر آدمی ہیں لوگ یا دوسرے بھی ہیں, جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے تھے تو ولیمے میں کیا کرتے تھے؟ یہ جی 50 دیگیں پکیں گی. اچھا یہ دیگیں کس کی ہیں؟ یہ جانتیوں کی ہیں. تو کیا وہ ساری دیگیں حرام ہوگی تھی؟ تم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کی دیگیں ہیں.
اگر تم نے کہہ دیا یہ اللہ کی دیکھیں جانجی نہیں کھائیں گے، وہ کہیں گے صدقہ ہے ہم نے نہیں کھانا. جناب صاحب تم نے کہا یہ جانجیوں کی ہیں اور جتنے بکرے اس میں ڈالے تم نے کہا جانجیوں کے لیے بکرے ہیں، تو یہ کیوں نہیں حرام ہوئے؟ تو اس لیے عقلاً بھی یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح آپ لوگ جو باقی لاتے ہو ذبح، اب اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ احلال کا معنی یہ ہوتا ہے، احلہ کا معنی یہ ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے کسی کا نام لے دینا اللہ کے علاوہ وہ اس جانور کو حرام کر دے گا، یہ ہے. اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بات. ویسے آپ چیزیں لینے کے لیے جائیں تو وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے. ویسے تو اس طرح تو ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی کیونکہ ہر ایک کی نسبت اضافی لوگوں کی طرف ہے مجازی طور پر. تو یہ یاد رکھیے احل لغیر اللہ بہی، ذبح کرتے ہوئے، ایون کہ اگر ذبح کرتے ہوئے آپ نے حضور پاک کا نام بھی لے دیا تو جانور نہیں، حلال نہیں ہے. جی آپ کو صرف بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. یہ سب سنیں. تو اس لیے غوث پاک کا بکرا لے کر آئے ہو یا کسی کی گائے لے کر آئے ہو یا جانجیوں کی روٹی لے کر آئے ہو، وہ حلال ہیں اس لیے کہ تم نے جب ذبح کیا تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا. یہ قرآن کے فلسفے کے بھی ٹوٹل یہ خلاف ہے. اگر اس طرح ہو کہ کسی کے نام کے جانور ہوں اور وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے پھر بھی حرام ہو جائیں، تو بتائیے قرآن مجید میں تو کتنی بار لکھا ہے یہ جو بتوں کے ناموں پہ چھوڑے جاتے ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ ذبح کیا گیا، کھا جاؤ. یہ تو صراحتاً قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ کیسے حلال ہو گئے؟ تو یہ آپ سمجھ جائیے. اب آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ پٹرول سستا ہو گیا. اب آپ سمجھ جائیں گے یہ سازش تھی، اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق تھا نہ اس کا تعلق عقل کے سے تھا، دونوں کے ساتھ نہیں تھا. آپ تھوڑی دیر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا. وما احل لغیر اللہ بہ. تو اب آپ نے ہمارا مسئلہ سن لیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اگر آپ نے اللہ کے علاوہ حضور پاک کا بھی نام لے دیا جانور حلال نہیں ہوگا. جی بسم اللہ اللہ اکبر، صرف اللہ کا نام چلے گا. والمنخنقۃ، اب سنتے جائیے کہ آپ کے دسترخوان پہ وہ گوشت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس جانور کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو، اس کا گوشت تمہارے دسترخوان پہ نہیں ہونا چاہیے. گلا گھونٹ کے مارا اس کو. کیوں؟ جب کسی جانور کا گلا گھونٹ کے مارا ہے تو اس میں ہسٹومن پیدا ہو گئی ہے، اس کا گوشت بد ذائقہ ہو گیا ہے، اس میں بدبو آ گئی ہے. اے مسلمان یہ گوشت مت کھاؤ، اب یہ تمہاری باڈی کو اچھا نہیں کرے گا. ایسا گوشت کھانے سے ایک دم آدمی ہنستا کھیلتا ہوا ہنس رہا ہے نا، تو اس کا اگر ٹیکا لگا دیا جائے تو ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں وہ آدمی ایک دم سے غمگین ہو جاتا ہے. تو یہ جانور کہ جس کے اندر یہ دہشت پیدا ہو گئی ہے، وہ دہشت سے سیل ٹوٹنے لگ گئے ہیں، تو سیل جب اس کے ٹوٹے ہیں وہ اثر اس کے گوشت میں آ گیا. اب آپ یہ جانور مت کھاؤ، تمہارے دسترخوان پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ہمارا فائدہ، اور ہم پھر بھی کہتے نہیں کھانا ہم نے. والموقوذۃ، جو چوٹ کھا کر مر گیا، اوپر سے گرا تھا، دھڑام سے نیچے گرا، یا کوئی چیز اس کو لگ گئی وہ مر گیا، اس طرح کوئی چیز آ کے لگی وہ مر گیا، اب بھی تم نے اس کو نہیں کھانا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیر آپ دیکھتے ہیں نا، تو تیر آپ نے ایسے چلایا تو حضور فرماتے ہیں اگر یہ تیر نفوذ کر گیا تو یہ جانور حلال ہے، اور اگر تیر ایسے جا کے لگا، چلایا تھا نا بعض کا ایسے چلایا تھا، وہ جانور کو جا کے لگا تو ایسے لگا، لمبے داغ میں ایسے لگا، وہ جانور حرام ہے. کیوں؟ اس کو چوٹ لگی ہے، نفوذ نہیں کیا اس کے اندر. مسلمانوں تمہارا چھوٹا سا کتنا خیال رکھا ہے. جی یہ جو ابھی وائرس پھیلا نا، کرونا وائرس، یہ یہی چکر تھا کہ گورنمنٹ نے خیال نہیں رکھا. گورنمنٹ نے فوڈ پہ آزادی دے دی، پہلے ان کا کنٹرول تھا، پھر انہوں نے آزادی دے دی. جب آزادی دی تو ان لوگوں نے ہر شے پالنی شروع کر دی، ہر شے رکھنی شروع کر دی. اوپر مرغا ہے یا نیچے مرغا ہے، اوپر عجیب سا جانور ہے، اس کے اوپر عجیب سا جانور ہے، وہ جانور جو ہے وہ زخمی ہے، اس جانور کا اس کے اندر جراثیم آ گئے. اور کچھ مرغیاں تھیں کہ وہ پکڑ کے لا کے کھائیں، وہ جنگل میں پتہ نہیں ان کو کس نے مارا، یہ پکڑ کے لے آئے، لا کر ذبح کر کے اگلے کو کھلا دی. تو مسلمانوں اگر یہ لا اپلائی کیا جاتا، کنٹرول کرتی گورنمنٹ، دیکھتی، تو پھر یہ وائرس نہ پھیلتا. بھائی میں ایک پروسیس پہ ڈسکس کر رہا ہوں، باقی چیزوں پہ نہیں کر رہا کہ کیا ہے. اگر یہ بات سچی ہے تو پھر یہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا. والموقوذۃ، چوٹ کہا کے مرا. والمتردیۃ، یا بلندی سے گر کے مر گیا. یہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بکرا ہے بہت مہنگا ملتا ہے، 2-2 لاکھ کا، وہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ رہتا ہی پہاڑوں کے اوپر ہے، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے گوشت کے اندر. پاکستان میں ملتا وہ پہاڑوں پہ وہیں سے وہ کھاتا ہے. تو اگر فرض کرو کہ اس کو چیل نے مارا یا اس کو کسی نے ہٹ کیا اور وہ نیچے گر گیا، وہ مر گیا، تو اب آپ یہ نا کہ یار 2 لاکھ 2.5 لاکھ دینا پڑتا، چلو فری میں مل گیا کھا لیں، حرام ہے وہ.
اس میں بھی دہشت پیدا ہو گئی ہے، اس کا گوشت بھی اب تمہاری باڈی پہ نقصان دے گا۔ والمتردیۃ والنطیحۃ، والنطیحۃ وہ ہے کہ دو جانور آپس میں لڑ پڑے، یہ حلالوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی حرام بھی نہیں ہے، دونوں حلال جانور ہیں، سینگ اس نے مارے اس کو، یا آپس میں لڑے، مر گیا وہ، آپ نہیں کھائیں گے اسے، یہ آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ وما اکل السبع، اور وہ بھی حرام ہے جس کو درندے نے کھایا۔ درندہ یہ ریچھ ہے، کتا اسی میں بھی کتا آ جاتا ہے، شیر بھی آ جاتا ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لعاب کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے، وہ اندر چلی گئی، یہ مر گیا، اب تم نہیں اسے کھاؤ۔ الا ما زکیتم، مگر وہ کہ جس کو تم ذبح کر۔ اگر کسی آدمی نے چیتے کو سکھایا ہے، کتے کو سکھایا ہے، تو وہ اس نے جا کے اسے پکڑا، اب اس میں رمق باقی ہے، اس کی آنکھیں ہل رہی ہیں یا اس کی دم موو کر رہی ہے، تو فوراً سے اس کو ذبح کر لو۔ تو ما زکیتم، جس کو تم نے ذبح کر لیا، پاک کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہیں جو استانوں پہ بتوں کے تقرب کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو یہ نیپال میں نظر آئے گا آپ کو یہ منظر، وہ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، وہ ایسے ذبح کر کے ایسے پھینکتے ہیں، سامنے وہ کوئی مندر سا اتنا عجیب سا ہے، چھوٹا سا ہے، ایسے پھینکتے ہیں اس کے اوپر جانور۔ ایک ان کا ایک عجیب سا، اللہ معاف دے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو ذبح کر کے پھر وہ سارے جانور کو یوں چکر لگاتے ہیں، اس کا خون پورے میدان کے اندر جو ہے وہ گھومتا ہے۔ تو یہ جانور جو بتوں کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے، تمہارے دسترخوان پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ جو فال نکالتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے حرام۔ فال کون سی؟ وہ تیروں کے ساتھ فال نکالتے تھے، وہ ایسی ہوتی تھی کہ لکھتے تھے ایک کے اوپر حکم ہوا، حکم نہیں ہوا، ایک خالی ہوتا، یا ایک پہ لکھ دیتے یس، ایک پہ لکھ دیتے نو، ایک ہوتا خالی، تو وہ ایسے ایسے اندر ہاتھ ڈالتا، ہاتھ ڈال کے نکالتا، او کیا جی یس کام ہوگا جی، اور اگر کبھی کبھی مرضی ہوتی تو پھر اس کو تھوڑے سے پیسے دینے پڑتے، پھر وہ یس والا نکال دیتا تھا اگر نو والا نکلتا تو، یہ بھی صورتحال رہتی تھی۔ تو آپ کو منع کیا گیا، آپ نے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ جو طوطے سے آپ فال نکالنے چلے جاتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے آدمی تو طوطے سے فال نہیں، بس طوطا بتائے گا آپ کے بارے میں، اب حد ہوگی۔ آپ کا سٹینڈرڈ اسلام نے بڑھایا ہے تو اس لیے آپ نے معیار کو بلند ہی رکھی۔ یہ طوطے سے جو فال نکال رہے ہیں یا جو ہاتھ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ بھی منع ہے، آپ نے نہیں جانا، آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہاتھ واتھ نہیں دکھائیں، اچھا شگن چیزوں سے لے لیجئے لیکن بد شگونی نہیں۔ اس پہ میں طویل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ سارا فسق ہے، اس لیے آپ نے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ کافر نا امید ہو چکے ہیں تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے تم ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں، تمہارا یہ دسترخوان ہے، اس دسترخوان کے اوپر جو گوشت ہونا چاہیے، جو چیزیں ہونی چاہیے، وہ حلال ہونی چاہیے۔ آپ لوگ امریکہ میں ہو، یہاں اب کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، بڑے بڑے فارم ہیں، وہاں جائیں، جا کر اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں امریکہ میں ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، لکھا ہو، یہ سارے حلال کی گفتگو تھی، خنزیر چھوڑ کر اور دوسرے چھوڑ کر، تو یہ حلال تھے۔ تو آپ نے جب جانور لینا ہے تو یہ چیک کرنا ہے کہ وہ ذبح بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اب ذبح کرنا، آج کل مسلمان اس سے بھی پرے ہٹ رہے، بولے کہ یار کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤ۔ وہ ایک مفتی صاحب نے تو دے دیا، انہوں نے بولے جب آپ برگر لیتے ہو تو آپ اس کے اوپر پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھا جایا کرو، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی چکن کب جا کر ذبح ہوا، بسم اللہ اب پڑھ رہے ہیں، یہ بسم اللہ کب تھی؟ تو وہ آپ کی آسانی کے لیے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت آئی ہے بڑی ٹیٹ قسم کی، عاشق مصطفیٰ ہے، فل فلیٹ، انہوں نے کہا جو کچھ پکائے عیسائی کھا جاؤ، قرآن میں آیا ہے، وہ ایسی ٹیٹ جماعت ہے۔ تو مسلمانوں، یہ دسترخوان بہت اہم ہے، اس کا خیال رکھو، تمہارے دسترخوان پہ کیا چیز آتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے،
اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ تشریف لائے تھے یہاں جب میری پہلی ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ میں نے ان کی زیارت کی، الطاف نور صاحب کے گھر میں تھے. انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ اگر جانور کی ذبح کیا ہے اور وہ چھپ گیا ہے نظروں کے سامنے آتے ہوئے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ اتنی احتیاط برتتے تھے. اور یہاں آ کر میں نے تاج الشریعہ اور محدث کبیر کو دیکھا، وہ کھاتے ہی سبزی تھے یا دال، دوسرا چیز لیتے نہیں، کہتے یقین نہیں ہے. تو مسلمانوں، آپ لوگ مسلمان ہو، آپ کا علم بہت زیادہ ہے، تو یہ یاد رکھیے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. وہ کیوں؟ اور پھر اس کی گردن بالکل نہیں کاٹنی. اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری جو ہے وہ تیز لو، تیز چھری کے ساتھ جو ہے اس جانور کے گلے کو جو ہے وہ کاٹو، اور جانور کے سامنے نہ کاٹو، اور چھری جانور کے سامنے تیز نہ کرو. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں گئے لوگ جو ہم جانور سے بڑا پیار کرتے ہیں. اب چھری کو اس کے سامنے حضور نے فرمایا تیز نہیں کرنا. کیا تم اسے مار دینے سے پہلے مار دینا چاہتے ہو؟ اور دوسرے جانور کو پیچھے رکھو، اس کو ذرا دور لے جا کر ذبح کرو. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضور نے فرمایا یہ ناخن سے نہیں کاٹنا، یہ حبشیوں کی چھری ہے، دانت سے اس کو نہیں ذبح کرنا. دانت سے ذبح کرنا اور ناخن سے ذبح کرنا یہ منع ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. چھری اچھی طرح تیز ہو اور اس کی یہ 4 رگیں کاٹنی ہے. 2 کان کے نیچے ہوتی ہیں چھوٹی سی، اور 2 فرنٹ پہ ہوتی. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے کاٹیے. جب وہ بسم اللہ سنے گا وہ نرم ہو جائے گا. اب اس کا خون جو ہے وہ سارا باہر نکلنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری خون کے اندر ہوتی ہے. وہ سارا نکلے گا. وہ تبھی نکلے گا جب آپ یہاں سے نہیں کاٹو گے بلکہ یہ فرنٹ کی 2 کاٹو گے. تو یہ برین کا تعلق، یہ ایک آپ کا بڑا دماغ ہوتا ہے، اسی طرح ایک پیچھے چھوٹا ہوتا ہے. وہ چھوٹے کا کنیکشن جو ہے وہ پوری باڈی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چھوٹا جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے باڈی کو. یہ آپ کو جو درد فیل ہوتی ہے وہ چھوٹے کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر وہ چھوٹے کا کنیکشن نہ ہو، آپ کو میں سوئی پوری چبو دوں، آپ کو درد فیل نہیں ہوگا. وہ سارا کنیکشن اس کے پاس ہے. تو اب یہ آرڈر دیتا ہے خون پہنچاؤ، خون پہنچاؤ، خون پہنچاؤ. یہ آرڈر دیتا رہتا ہے کیونکہ یہ زندہ ہے. ابھی یہ آرڈر دے رہا ہے خون پہنچاؤ، خون پہنچاؤ. وہ پہنچنے کے بجائے وہ نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اندر سے خون. پھر اس کے بعد آپ صاف کرتے ہو، دھوتے ہو، پھر پکاتے ہو. تو وہ گوشت لذیذ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ نے جس کو آپ نے ذبح نہیں کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. تو مسلمانوں، جو تمہیں قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا، اس پہ عمل کرو. اب آخری تیزی کے ساتھ ایک مسئلہ، شاید پھر دوبارہ وقت نہ ملے. یہ بندوق سے جو ہم فائر کرتے ہیں، اس سے جو جانور مرتا ہے وہ کس زمرے میں آئے گا؟ اس میں 2 گروپ ہیں علماء کے. ایک نے یہ کہا ہے کہ جو تم نے گولی ماری ہے وہ اسی طرح جیسے تم نے لکڑی ماری ہے، تو اس لیے گولی بندوق سے جو جانور شرے سے مرا ہے وہ حرام ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یوں ایسی جیسے حضور نے فرمایا نا کہ وہ اس سمت میں تیر لگا وہ مر گیا تو یہ اس زمرے میں آئے گا. لیکن میرے استاد محترم شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی کے جامعہ نمیہ کے مہتمم رہے، بہت بڑے علامہ ہیں، آپ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جب آپ گولی مارتے ہو تو وہ گولی جا کر اس کے جسم میں نفوذ کر جاتی ہے، اس کے جسم میں لگتی ہے، اس کا خون جو ہے وہ نکلتا ہے. تو اس لیے اس کا حکم اس میں نہیں ہے. تو اس پہ آپ دوبارہ سے تحقیق کریں، اس کا حکم جو ہے وہ تیر میں آئے گا. تو جب آپ نے گولی چھوڑنی ہے یا آپ نے کتا جو سدھایا ہوا ہے اسے چھوڑنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے چھوڑ دیجیے. اب وہ جائے، اور جب وہ لگے گا تو آپ اگر پہنچ جاؤ، اس کی یہ آنکھیں ہل رہی ہیں، دم ہل رہی ہے، تو پکڑ کے ذبح بھی کر ڈالو اسے. اب کتا جو رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. کتے کے پاس نالج نہیں ہے تو اس کا شکار حرام ہو جائے گا. کتے کا نالج کیا ہوتا ہے؟ کتے کا نالج یہ ہے کہ وہ تمہارے حکم کے بنا نہ کھائے، جب تم کہو تو وہ کھائے. ادروائز اس کو بھوک بھی لگی ہو، پسندیدہ پرندہ اس نے پکڑ لیا ہے، وہ پکڑ کے کھڑا رہے کہ جب تک میرا مالک مجھے آرڈر نہیں دے گا میں اسے نہیں کھاؤں گا. یہ ہے اس کا نالج. تو آپ کتا رکھ سکتے ہیں جب آپ کی بہت بڑی حویلی ہو. چھوٹی حویلی میں جانور، یہ جیسے یورپ کے بعض علاقے ہیں بڑے بڑے، یا آسٹریلیا میں چلے جائیں، انہوں نے بھیڑیں پالی ہوتی ہیں، یا جب آپ رشیا کی اسٹیٹس میں جائیں انہوں نے بھیڑیں پالی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وہ کتا ہی اکٹھا کر سکتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو وہاں وہ کتا رکھ سکتے ہیں. گھر میں کتا رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. حضرت ام ممونہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور بڑے پریشان، تو میں نے پوچھا خیریت یا رسول اللہ؟ آج آپ پریشان بڑے ہیں. فرمانے لگے رات کو جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، اس نے کبھی وعدہ خلافی کی نہیں، پر رات کو آیا نہیں. سن رہے ہیں؟ تو ہماری ماں کیا کہنے لگی، یا رسول اللہ پریشان کہنے لگے رات انہوں نے کہا تھا میں رات کو آؤں گا، وہ آئے نہیں.
آج تک انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. چکر کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں گھر میں دیکھا تو مجھے پردے کے پیچھے چھوٹا سا پلہ جو ہے، وہ کتا جو ہے وہ نظر آیا. میں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا. جب نکالا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ یہ ہم وہاں نہیں آتے جہاں کتا ہوتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ مسلمانوں کو فخر کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو یہ بھی دیا جو گیا نا، آپ کی لائف کا جو حصہ بنایا گیا ہے. اب میں ٹاپک نہیں ہے میرا، یہ کیپنوسائٹوفیگا کینامورسس، یہ جراثیم ہے اس کے اندر، یہ جو چٹواتے ہیں نا یہ اس کے اندر آتا ہے. یہ جراثیم اگر آپ کی باڈی میں ورک کر گیا نا تو پھر آپ کی بازو بھی کاٹنے پڑیں گے اور آپ کی ٹانگیں بھی کاٹنی پڑیں گی. ٹنڈ منڈ ہو کر پھر آپ اسپتال میں پڑے ہوں گے، پھر آپ کو حضور کی حدیث یاد آئے. تو یہ پتہ سب کو ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا. جس طرح شراب کا سب کو پتا ہے کہ شراب انسان کو نقصان دیتی ہے، سب کو پتا ہے. سگریٹ کا سب کو پتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کو نالج نہیں ہے. ان کو نالج ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا جس برتن کو منہ مار جائے اس کو 7 مرتبہ دھو. 6 مرتبہ مٹی سے، ایک مرتبہ مٹی سے، 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ہے اس کو بیچ میں، کیونکہ مٹی کے اندر نشادر ہوتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان کو یوں سجا دیا، اس لیے چیزیں وہی کھاؤ کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں. پاک چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں. اس لیے جو تمہاری طبیعت کو نہ لگے اسے بھی مت کھاؤ. یہ چاہے طیب کا معنی جو طبیعت کو بھی اچھی لگتی ہے. تو یہ باقی جو چیزیں دنیا آج کل کھا رہی ہے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. آپ نے دنیا میں دیکھ لیا ہوگا، ان سے بچو. پاکیزہ کھانا کھاؤ اور پڑھتے ہوئے کھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان میں وسعت دے. اور جس کا دسترخوان وسیع کرنا چاہتے ہو سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، اپنے بچے سے کہا کرو تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے. اور آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو تاکہ تمہارے رزق میں برکت دے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.